گزشتہ رات صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت امیر المجاہدین حضرت شیخ الحدیث استاذ العلماء علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال پرملال ہوا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ سورہ توبہ میں تذکرہ ہے غزوہ تبوک کا۔ تبوک کا سفر مشکل سفر تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بھی بڑا دور کا تھا۔ اس سفر گرمی کے موسم میں سفر کرنا ظاہری بات ہے مشکل ہے، پھر عرب کے صحراؤں میں سے گزر کر اتنی دور جانا۔ اس حوالے سے ایک تو حضور کے افشاد تھے جو حضور کے ساتھ گئے، اور بہت سے منافقین تھے جنہوں نے بہانے کیے اور ساتھ نہیں گئے۔ اس کا 10ویں پارے کے اختتام اور 11ویں پارے کے آغاز میں ان کا ذکر ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے، پہلے ہی پیش گوئی کر دی گئی یعتذرون الیکم اذا رجعتم۔ اب جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ بہانے بنائیں گے، عذر پیش کریں گے، ہمیں یہ مسئلہ تھا، یہ مجبوری تھی، اس لیے ہم نہیں آئے۔ تو قرآن نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی۔ ایسا ہی ہوا تو منافقین نہیں گئے، پھر کچھ صحابہ بھی نہیں گئے۔ صحابہ میں 3 طرح کے لوگ پھر بن گئے۔ ایک تو وہ جو جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کا بھی ذکر ہے، وہ رو رہے تھے، چاہتے تھے ہم حضور کے ساتھ جائیں لیکن انتظام نہیں تھا۔ تو ان کے بارے میں حکم یہ ہوا اگرچہ یہ ساتھ نہیں گئے لیکن جو سفر کی تم تکالیف برداشت کر رہے ہو، جو تمہیں اجر مل رہا ہے وہ مدینہ منورہ میں بیٹھوں کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے۔ پھر کچھ صحابہ تھے جن کے پاس وسائل تھے لیکن وہ نہیں گئے۔ ان کی بھی 2 قسمیں بن گئیں۔ ساتھ وہ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ خود کو باندھ لیا کہ ہم سے خطا ہوئی، ہمیں جانا چاہیے تھا، اب جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا ہم خود کو یہاں سے نہیں کھولیں گے۔ 10 تھے ٹوٹل صحابہ، ان میں سے 7 نے خود کو باندھ لیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا جی یہ ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، تو آپ شفقت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے کہہ دیا اللہ معاف کرے گا تو ہم کھلیں گے، اب اللہ معاف کرے گا تو ہی کھلیں گے، میرے پاس آ جاتے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب انہوں نے خود ہی بیچ میں سے میرا واسطہ نکالا ہے، اب اللہ کا حکم آئے گا تو ہی کھلیں گے یہ۔ پھر اللہ کا حکم آیا، انہیں بھی معافی مل گئی۔ 3 تھے جو بعد میں جن کا معاملہ مؤخر رہا، پھر حضور نے حکم فرمایا بھی ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ ان کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ اپنے دیس میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں ایسے ہو گئے جیسے پردیس میں کوئی ان سے بات ہی نہیں کر رہا، کوئی گفتگو نہیں کر رہا ان کے ساتھ۔ خیر 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ رہا، پھر ان کے بارے میں بھی آیت نازل ہو گئی اور انہیں بھی معافی مل گئی، آیت نمبر 118 ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ارشاد فرماتا ہے ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، فرمایا اہل مدینہ اور اس کے گرد بسنے والے اعراب کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ جاتے، اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرتے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ کی جان سے زیادہ اپنی جان کی فکر کرے، رسول اللہ کی عزت سے زیادہ اپنی عزت کی فکر کرے، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر سے زیادہ اپنی تعظیم و توقیر کی پرواہ کرے۔ اس دور میں اس پر عمل کرنے والی بہترین پرسنالٹی خادم حسین رضوی۔ دیکھیں
ان کے طریقہ کار سے یہاں بیٹھے بہت سے لوگوں کے اختلاف ہو سکتا ہے، ممکن ہے ان کی کسی طریقہ سے، کسی عمل سے، کسی قول سے میرا بھی اختلاف ہو، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جو جد و جہد کی ہے حضور کی ناموس کے لیے کی ہے۔ میری ان کے ساتھ چند ملاقاتیں ہیں، 2 یا 3 بار، وہ بھی یہاں جناح کالونی میں ہمارے قریب ایک پروگرام پہ تشریف لائے PMA ہال میں، تو وہ حضور والد گرامی کے جو شاگرد ہیں ان کے شاگرد ہیں، یعنی والد گرامی ان کے دادا استاد تھے۔ تو جب تعارف ہوا بڑی محبت کی، وہ اکثر اپنی گاڑی میں والد گرامی کی تقریر سنا کرتے تھے۔ مجھ سے انہوں نے کئی بار کیسٹس منگوائے کہ ان کی تقاریر کوئی ہیں تو مجھے دیں، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ میں ان سے زیادہ تعارف نہیں تھا، ان کی شہرت بھی نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ، بس یہ تھا کہ ایک بڑے استاد ہیں، مدرس ہیں، تو بڑی محبت فرمائی۔ تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا جی آپ نے ان کو لاہور سے بلایا ہے تو کیا خدمت وغیرہ ان کی ہے؟ تو بڑا مزے کا جواب مجھے ملا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ جی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ آئیں گے فیصل آباد تو آپ کیا لیں گے، تو انہوں نے جلال سے جواب دیا جس دین نے مجھے پال کے اتنا بڑا کیا ہے، اب اس دین کی خدمت کا وقت آیا تو تم سے کرایہ لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ تھا، اور حضور کی سنتوں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ وہ محفل میلاد تھی، محفل میلاد ختم ہوئی تو جا رہے تھے، اس وقت ویل چیئر پر ہی تھے، تو جب جا رہے تھے تو باہر اسی محفل کے شرکاء میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، پیپسی وغیرہ کچھ کھڑے ہو کر پی رہے تھے۔ جلال میں آ گئے، کہتے ابھی حضور کا میلاد سنا ہے، تمہیں پتہ نہیں حضور نے کھڑے ہو کے کھانے پینے سے منع کیا؟ تو جب حضور کے طریقوں پر عمل نہیں کرنا تمہارا میلاد پانے کا کیا فائدہ؟ ایسی چیزیں ہم نے بہت کم دیکھی، ایسی جرت، ایسے جلال کے ساتھ حضور کی سنت کی پامالی دے کر جلال میں آنا۔ تو ان کا جلال کا ایک انداز تھا اور ایک ان کا یہ جذبہ تھا، اور اس میں مجھے تو ان کی محبت رسول نظر آئی ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت تھی ان کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ ان کی وہ سیاسی پارٹی بھی تھی ان کی، لیکن ان کی سیاست کا مقصد بھی ناموس رسالت کا دفاع تھا۔ ممتاز حسین قادری صاحب سے پہلے تو وہ سیاست میں نہیں تھے۔ ممتاز حسین قادری صاحب کا جو ایشو ہے اس پر بھی ہمارے یہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات اگنور کرنے والی نہیں ہے کہ اتنے بڑے صوبے کا گورنر ہو کر یہ بات کہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے کے معاملے میں جو فتویٰ دے میں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو کر ایسی غیر ذمہ دارانہ بات، اور پھر اس پر بار بار پریس کانفرنسز ہونا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کیسے اس کو ہم درست کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ تھا، بہت سنگین مسئلہ تھا جس پر بار بار بات کی جاتی تھی۔ بہرحال وہ واقعہ ہوا، آپ سب جانتے ہیں پھر کیا کیا ہوا۔ تو اسی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد یہ تحریک بنی اور یہ سیاست والا معاملہ بنا، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ جب کوئی سیاست میں آ جائے تو پھر کیسا ہی مخلص کیوں نہ ہو اس پر تنقید بھی ہوتی ہے، اس پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور اس کی نیت پر شک بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایجنسیز کروا رہی ہیں سب کچھ وغیرہ ذالک۔ لیکن بہرحال اس مسئلہ سے پہلے بھی وہ ختم نبوت پر کام کر رہے تھے۔ فدایان ختم نبوت کے نام سے ختم نبوت پر انہوں نے کام کیا ہے، اور ختم نبوت کو مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں میں نے بارہا اس پر عرض کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور مبارکہ میں ظاہری حیات طیبہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں اتنے ساری جنگوں میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ 200 تو حفاظ اور علماء صحابہ تھے جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے سیدنا فاروق اعظم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اتنے حفاظ شہید ہو گئے اس جنگ میں،
تو قرآن کریم کو کتابی صورت میں اکٹھا کیا جائے تاکہ اتنے حفاظ کے شہید ہونے کے بعد کہیں ہم قرآن سے محروم نہ ہو جائیں، اللہ کی کتاب ہم سے محو نہ ہو جائے۔ اتنے زیادہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو ختم نبوت کے مسئلہ میں آپ نے سٹینڈ لیا ہے، بڑی تنظیمیں ہیں یہاں پر، بہت سے لوگ ہیں جو اس مسئلہ پر کام کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک عظیم کام جو کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ پھر حضور علیہ السلام کی توہین کو معمولی بات ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام جب احد کے میدان میں تھے، حضور نے کہا کون میری حفاظت کرے گا؟ تو 10 صحابہ تھے جو حضور کے سامنے صرف ڈھال بن کے کھڑے ہوئے، لڑنے کے لیے نہیں، کوئی حضور کو بچانے کے لیے جسم کو ڈھال بنائے کہ کر کے شہید ہوتے رہے، آخری صحابی نیچے گر گئے۔ تو اتنے میں دیگر اور صحابہ حضور کو اٹھایا، احد کے دامن میں لے گئے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ آخری صحابی کا پوچھا، کیا حضور آخری سانسیں لے رہے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک صحابی جا کے پوچھا، دیکھا تو آخری سانسوں میں کیا کہہ رہے تھے وہ صحابی؟ کہہ رہے تھے لوگوں، اے میرے صحابہ، میرا پیغام سب کو دے دینا، اگر تمہاری زندگی میں حضور علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو جائے نا تو تمہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام کی ذات پر اتنے بڑے حملے ہوں، سرکاری سطح پر حضور علیہ السلام کی بے ادبی کی تحریک چلائی جائے، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سرکاری سرپرستی میں ایک اتنے بڑے ملک کا سربراہ صدر اعلان کر رہا ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی جرت تھی، اس پر انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں بھئی یہ ان کا کام تھا، وہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا، اس طرح کیوں نہیں کیا، بھئی یہ تو ہر امتی کا کام ہے۔ میں نے بہت سارے کلپس ان کے آج ان کے صبح میں نے کلپس سنے ہیں، بڑا خوبصورت میسج تھا، کہنے لگے بھئی اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ آگے آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن حضور کی ناموز کی بات کرو تو صحیح، سرکار کی ناموز کو معمولی مسئلہ ہے۔ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، حضور نے فرمایا جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف آپ قاضی القضات تھے، تو خلیفہ وقت کے مہمان آئے، کسی دسترخوان پر حضور کی پسندیدہ سبزی کدو شریف جب رکھی گئی تو اس نے کہا مجھے تو یہ پسند نہیں ہے یہ سبزی، کہا یہ حضور کی سنت ہے، ہمارے آقا اس کو پسند کرتے ہیں، کہا مجھے لیکن پسند نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت حکم فرمایا اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو یہ واجب القتل ہے، حضور کی سبزی کی توہین کر رہا ہے، یہ معمولی شخص نہیں ہے، امام ابو یوسف ہے، اس کو توبہ کرنا پڑی۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے معلوم ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی پسندیدہ سبزی کی توہین کی ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جائیں، آپ کی فیملی کے خاکے فرانس کے کوچہ و بازار میں اور گلیوں میں آویزہ کیے جائیں، سرکاری عمارتوں پر لٹکائے جائیں، اور ہمیں غیرت نہ آئے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم اس پر بھی سوچتے نہیں شاید یہ بھی ایجنسیز کا کام تھا، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے۔ سنیے ناموس رسالت کے پہرے دار کی شان کیا ہوتی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب جنازہ لاہور پہنچ گیا، یہ لمبی بات ہے، آپ جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہے اس وقت کیا ہوا۔ لاہور کی ٹوٹیوں کا پانی ختم ہو گیا تھا، اتنے وضو کرنے والے لوگ تھے، نل میں پانی نہیں تھا، اتنے وضو کرنے والے لوگ تھے جنازہ میں شرکت کے لیے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاضر تھے، سید دیدار علی شاہ صاحب، کیسے بڑے بڑے نام، اقبال، علامہ اقبال، کیا کہہ رہے تھے؟ علامہ اقبال کا جملہ ہے، سب کو پتا ہے، اکثر کو پتا ہوگا، اسی گلاں کرتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اقبال نے کہا تھا، اور اقبال کی کوشش تھی جو آپ کی میت کو یہاں پہ لایا گیا۔ جب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے تو لوگوں نے جگہ چھوڑی، کہا پیر صاحب دیکھ لیں، چہرے کی طرف سے کفن کھولنے لگے، نے کہا نہیں چہرے کی طرف سے نہیں، پیروں کی طرف سے کھولو۔ آپ جانتے ہو سید زادے نے کیا کیا تھا؟ محدث علی پوری، عرب کے لوگ جس کو اپنا شیخ مانتے تھے،
عرب میں جاتے تھے نا مدینہ منورہ، آج بھی آپ کی وہ منزل موجود ہے جہاں وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ آپ قیام فرماتے تھے، اور عرب کے شیوخ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی پاؤں کی طرف سے ننگا کیا اور اپنی داڑھی کو پیروں کے ساتھ رگڑنے لگے۔ یہ حضور کی ناموس کا پہرے دار ہے۔ یہ شان ہوتی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کی حفاظت کرنے والوں کی۔ کتنا بڑا شیخ الحدیث تھا وہ علامہ خادم حسین۔ آج درس نظامی کے طلبہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی بکس صرف پر انہوں نے تعلیقات لکھی ہیں، ابواب الصرف انہوں نے لکھی، بہت ساری کتابیں لکھی، اور ہزاروں علماء کے آپ استاد ہیں۔ آپ کوئی پلاننگ سے نہیں قیادت میں آئے، آپ تو ایک مدرس آدمی تھے، شیخ الحدیث سے جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے، اٹک کے رہنے والے تھے، حفظ کیا، تجوید پڑھی، جامعہ نظامیہ میں آئے، یہاں سے علوم اسلامیہ کو پڑھا اور پھر پڑھانا شروع کر دیا۔ یہاں پڑھاتے تھے، وہ درس نظامی پڑھاتے تھے۔ آپ کوئی تحریکی شخص نہیں تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کا مسئلہ آیا، ایک دم سے آپ قائد بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لاکھوں لوگ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت تھی، احادیث یاد تھیں آپ کو، ہزاروں حدیث آپ کو یاد تھی، احادیث آپ ان کے خطبات سنیں، کتاب المغازی ازبر یاد ہے انہیں۔ احادیث میں جو تذکرہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جان ساریوں کا، یہ سارے واقعات آپ کو ازبر یاد تھے، متن پورا متن حدیث کا پڑھا کرتے تھے، ایسے حافظ تھے۔ اور اقبال کو آج کے دور میں متعارف کروانے والے وہ ہیں، لوگوں کو بتایا کہ اقبال کی فکر کیا ہے، اقبال کا میسج اور پیغام کیا ہے۔ آپ ایک عظیم مرد مجاہد تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے استاد ہونے کے باوجود کیا کہتے تھے خود کو؟ کتا پاک رسول اللہ دا، کتا پاک رسول اللہ دا پھونکے تے کرلاوے۔ کہتے تھے میں تو حضور کے در کا کتا ہوں اور سرکار کی ناموس کا پہرے دار ہوں۔ ایسی عاجزی، کوئی کہتا ہے خود کو کتا؟ وہ بریلی کے تاجدار کہہ گئے تھے، یا پھر ان کے فیض سے انہوں نے کہا۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ اس بار جو فیض آباد گئے ہیں اس وقت بھی آپ کو شدید بخار تھا، مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ 102 تھا کم از کم، اس وقت بھی آپ کو بخار۔ میں نے وہ آخری سپیچ آج ہی سنی آپ کی، اور اس سپیچ میں کہیں ظاہر نہیں ہو رہا کہ اس بندے کو اتنا بخار ہے۔ شدید بخار کے باوجود حضور کی ناموس کی بات کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو تم لوگ آگے آ جاؤ اور حضور کی ناموس پر پہرا دو۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس کے لیے مر مٹنے والا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو ارشاد ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا ایمان لمن لا محبت له، ایمان نہیں ہے جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے۔ حضور کی محبت بڑی چیز ہے، اور سرکار کی ناموس کے لیے مر مٹنے والا جذبہ لینے والا ایسا شخص روز روز نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔